یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان جو ہے وہ اس حوالہ سے کتنی اہم ہے اور کتنا انہیں نوازا گیا ہے بارگاہ نبوی سے۔ حضرت فیض عالم دادا گنج بخش علی اجمیری ان کی ڈگری میں بیٹھے ہیں، ذرا ان کی گفتگو کو بوسہ دیں اور پوچھیں کہ کیا کیسے اس منظر کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت فیض عالم کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اس شان سے آئے کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی، میں کیسے لفظ ادا کروں، یہ بھی زمین پر اور یہ بھی زمین پر جیسے سواری چلتی ہے، اور پشت پر حسین پاک اور فلیل کی وہ زلفیں جن کی قسمیں قرآن کھاتا ہے حسین پاک کے دونوں ہاتھوں میں، جدھر وہ رخ انور کو جدھر زلف کھینچتے ہیں رخ انور حضور ادھر ہی گھوم جاتے ہیں۔ یہ حسین سے پیار، یہ حسین سے محبت، یاد رکھیں ایک رشتہ حضور کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نانا کا ہے، ایک شان میرے آقا کی امام الانبیاء والمرسلین ہونے کی ہے۔ جہاں حضور کی وہ شان آ جائے وہاں حضور کے سامنے کوئی رشتے میں پڑا ہے، کوئی کس مقام کا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب چچا ہیں لیکن حضور کے قدموں میں دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں، نظریں جھکا کے بیٹھتے، کیونکہ بارگاہ نبوت کا عدم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم ان کے لیے بھی ویسے ہے جیسے دیگر صحابہ کے لیے، وہ بھی تعظیم کا پیکر بن کر بیٹھتے ہیں۔ کیا شان ہے حسین پاک کی، کیا عظمت ہے کہ ہر وہ کام جس کام کو جس طرح وہ خوش ہوتے ہیں حضور علیہ السلام اس کام کو اس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ نے میرے سارے بزرگ تو جانتے ہیں، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، احادیث ہے اس میں سمن میں باقاعدہ، اور چونکہ متواتر احادیث ہے اس لیے میں الگ الگ بیان کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا آپ کو اس میں سے جو سبق ہے وہ پیش خدمت کر رہا ہوں۔ نماز کی حالت میں، سجدہ کی حالت میں، وہ حالت سجدہ میں ہوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین دونوں ہستیاں، کبھی کوئی حضور کی پشت پہ سوار ہے، کبھی کوئی حضور کی پشت پہ سوار ہے۔ یہ آپ کی سنی ہوئی روایتیں ہیں، سنی ہوئی حدیث ہیں۔ میں صرف ایک بات یہاں یہ کہنا چاہوں گا اور اس پہ اس حدیث مبارک کو زیادہ طویل نہیں کرتا، لیکن ایک چھوٹا سا تبصرہ اور عقیدت کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک آیت قرآن حکیم کی ایسی ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے نیت تو کی تھی میری نماز کی، تو یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے ہو۔ کسی ایک آیت کا نازل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی یہ پسند کرتا ہے کہ نماز بھی میری ہے، حسین بھی میرا ہے۔ جمعۃ المبارک کی جو اذان خطبہ جمعۃ المبارک سے پہلے پڑھی جاتی ہے، فقہا نے کہا کہ اس اذان میں حضور کا نام مبارک آنے پر انگوٹھے نہ چومے جائے، یعنی ویسے انگوٹھے چومنا مستحب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے حضور کا نام مبارک آنے پر وارفتگی محبت نام محبوب کو تعظیم دینا، لیکن اس میں انگوٹھے اس لیے نہیں چومے جاتے کہ اس کے فوراً بعد خطبہ جو جلالت پروردگار کا اعلان ہے اس نے آنا ہوتا ہے، اذان کو بھی مرتب ہو کر سنا جائے، اور خطبے کے دوران اگر درود والی آیت بھی آئے، سورہ احزاب کی جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ، یہ آیت بھی آئے تو درود دل میں پڑھا جائے، بلند آواز سے درود نہ پڑھا جائے، اتنا معتب ہو کر خطبے میں بیٹھے۔ ہاری بات کسی جمعۃ المبارک کے خطبے کا ادب یہ ہے، یہ
میرے اور آپ کے لیے احکامات اسی جمعۃ المبارک کا خطبہ حضور دے رہے ہیں. دونوں شہزادے آئے، ابا میں پاؤں الجھا، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ گر رہی ہے. میرے آقا منبر کو چھوڑ کر جا کر حضور علیہ السلام نے اٹھایا اور واپس کہا انہوں نے پڑھا میرے آقا کی باتیں ہو رہی ہیں، میرے آقا کی باتیں ہو رہی ہیں، منور میری راتیں ہو رہی ہیں، میرے آقا کی باتیں ہو رہی ہیں، منور میری راتیں ہو رہی ہیں. جہاں والوں یہ زندہ معجزہ ہے، زمانے بھر میں نعتیں ہو رہی ہیں. ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ تھا، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جہاں والوں یہ زندہ معجزہ ہے، زمانے بھر میں نعتیں ہو رہی ہیں. تو یہ محبوب کا ذکر کسے اچھا نہیں لگتا. میں نے بھی ہمیں اللہ کا شکر ہے توفیق ملتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں ہمت عطا کرتے ہیں، ہمیں علم دیا، ہمیں سمجھ دی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ہر بات میں مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کام میں میرے آقا کی سنت کیا ہے. کھانا کھانا ہے، آداب طعام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے. ہماری کوشش ہوتی، ہر کلمہ کو مسلمان کی کوشش ہوتی وہ پڑھتا ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اور دیگر جو بھی مسنون اعمال ہوتے ہیں، مسنون کام ہوتے ہیں، ان کو کیا جاتا ہے اور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جملہ سنیں گے کہ ہم یہ بات یہ بھی یاد ہے کہ یہ کام بھی سنت ہے، یہ کام بھی سنت ہے، یہ کام بھی سنت ہے. ہم یہ کیوں بھول گئے کہ حسین سے محبت بھی حضور کی سنت ہے، حسین پاک سے محبت کرنا بھی حضور کی سنت ہے. اور یہ کتنی بڑی سنت ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے کہ جو کچھ میں اب تک عرض کر آپ بزرگوں سے علماء سے سنتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی سنت ہے کہ جہاں فرض پیچھے رہ جاتے ہیں، نماز کی نیت کی ہوئی وہ رک جاتی ہے، حسین کا پیار آگے آ جاتا ہے. یہ اتنی بڑی سنت ہے.